السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔ میں ہوں آپ کے ساتھ القرات اکیڈمی اسلام آباد سے آپ کی بہن بریرہ عطا۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق آپ سب کو اللغۃ العربیہ کلاس میں مرحبا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جس مقصد کے تحت اس کلاس کو جوائن کیا ہے، اس کلاس کو کریٹ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے کہ ہم سبق شروع کریں تو آپ کے سامنے میں ایک حدیث شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو کہ ہمارے اسلام کی بنیاد ہے، اور وہ کیا ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ کیا بتایا گیا اس حدیث میں؟ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے، اور وہ 5 باتیں کون کون سی ہیں؟ اور ہم نے دیکھنا ہے کیا یہ 5 باتیں ہم ان پہ پورا اتر رہے ہیں، ہم یہ حقوق ادا کر رہے ہیں؟ اگر تو کر رہے ہیں پھر دائرہ اسلام میں ہونے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، لیکن اگر یہ کچھ مسنگ ہے تو پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ تو کیا ہے؟ شہادت، پہلی بات کیا ہے؟ شہادت، گواہی دینی ہے کس بات کی؟ اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یعنی معبود کس کو کہتے ہیں؟ جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ عبادت 3 طرح کی، قولی، بدنی اور مالی، 3 طرح کی عبادت۔ قولی عبادات کیا ہیں؟ یعنی زبان سے ذکر اذکار وغیرہ کرنا، اور بدنی عبادات اپنے اعمال سے، اپنے اعضاء سے اسلام پر عمل کرنا، اور پھر مالی عبادات وہ کیا ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو یہ سب کام کس کے لیے کیے جاتے ہیں؟ اللہ کے لیے، صرف ایک اللہ کے لیے۔ اگر ہم ان میں سے کوئی کام اللہ کے لیے بھی کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے بھی کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو خالص معبود نہیں مانا، اور جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو صرف ایک معبود نہیں مانیں گے تب تک ہمارا اسلام نامکمل ہے، کیونکہ یہ 5 باتیں اسلام کی بنیاد ہیں، تو جس پر اسلام کی عمارت کھڑی ہے۔ تو عمارت کا اگر ایک بھی حصہ نہ ہو تو وہ عمارت نامکمل ہے، اس کی ایک بھی اینٹ ابھی رہتی ہو، ادھوری ہو، ابھی وہ نہ لگائی ہو، ساری عمارت تیار ہو گئی ہے لیکن ابھی ایک اینٹ کی کمی ہے، وہ نہیں ہے، تو یہی کہا جائے گا نا یہ عمارت ابھی نامکمل ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی۔ اس لیے اپنے اسلام کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کو صرف زبان سے ہی نہیں کہنا بلکہ دل سے بھی ماننا ہے، یہ رسالت کا لازمی جزء ہے جو کہ ایمان کا حصہ ہے۔ پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے قائم کرنا۔ قائم کرنے سے کیا مراد ہے؟ نماز کو اس کے مقررہ وقت کے مطابق اس کی تمام شرائط کے ساتھ خشوع و خضوع سے ادا کرنا، اور مردوں کا باجماعت نماز ادا کرنا، یہ ہے اقام الصلاۃ۔ اور جو ان میں کمی کوتاہی کرتا ہے اسے اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اسی طرح وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔
زکوٰۃ کن پہ فرض ہے؟ صاحب استطاعت پر، کہ شریعت نے ایک نصاب مقرر کیا ہے کہ جب اس نصاب کو 1 سال پہنچ جائے تو پھر آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قرآن پاک میں کہ ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، کہ نبی منافقین اور کافرین کے خلاف جہاد کریں. تو آپ کو بتائیں نبی علیہ السلام کے دور میں جو لوگ زکوٰۃ دیا کرتے تھے، تو نبی علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، جبکہ وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں دیا کرتے تھے. لیکن جب آپ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگوں نے انکار کیا زکوٰۃ دینے سے. تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ان کے خلاف جہاد کیا جائے گا. تو جب قرآن پاک کی آیت کو دیکھا گیا کہ وہاں پر جہاد کن کے خلاف ہے، تو جاہد الکفار والمنافقین، منافقین اور کفار کے خلاف جہاد ہے. یعنی کہ اگر کسی کے ساتھ جہاد کرنا پڑ رہا ہے مسلمانوں کو تو اس کا مطلب ہے وہ قوم منافق ہے. تو دیکھیں اگر ہمارے اندر یہ نفاق آ رہا ہے تو پھر ہم اسلام پہ پورے کیسے اتر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کو تو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پھر اگر اس میں کمی ہوئی تو پھر ہم پورے کے پورے اسلام میں کیسے داخل ہوں گے. اور پھر والحج، حج کرنا. حج کیا ہے؟ مالی استطاعت، مالی جسمانی استطاعت ہونے کے ساتھ بیت اللہ کی زیارت کرنا، اسے کہتے ہیں حج کرنا. اور حج بھی ہر صاحب استطاعت پر سال میں 1 بار فرض ہے، سال میں 1 بار فرض ہے. اور جو شخص استطاعت کے باوجود بھی حج نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ پھر وہ یہودی مرے یا نصرانی. کیا مطلب؟ جو طاقت رکھنے کے باوجود اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس زاد راہ بھی ہے اور اس کی جسمانی حالت بھی ٹھیک ہے، وہ ہر طرح سے مکمل ہے، وہ آسانی سے حج کر سکتا ہے، اس کے باوجود نہیں کرتا تو پھر وہ مسلمانوں میں سے نہیں رہتا. کیسے نہ رہے مسلمان؟ وہ پھر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے نا کہ اس نے اسلام کے ایک رکن کو ہی چھوڑ دیا، اس نے اپنی اس عمارت کو پورا ہی نہیں کیا، تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوا. پھر 5ویں بات وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا. اس کا مطلب ہے کہ ہر رمضان کے روزے رکھنا سوائے شرعی عذر کے. اگر کوئی ایسا عذر آ گیا ہے جس میں شریعت نے اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی تب چھوڑا جا سکتا ہے، وگرنہ روزہ اس کے پورے حقوق و شرائط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا. تو جس شخص نے ان 5 باتوں پر عمل کر لیا گویا اس نے اسلام پر عمل کر لیا. تو آپ نے دیکھا کہ اس حدیث میں ترتیب ان باتوں کی تھوڑی چینج ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف احادیث میں ان کی ترتیب مختلف ہے، یعنی اس کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے کہ کون کون سے ارکان میں پہلا کون سا نمبر ارکان ہے، کہ پہلا کون سا نمبر ہے دوسرا کون سا نمبر ہے. مختلف روایات میں اس کی ترتیب ہمیں مختلف ملتی ہے اور ہمیں اس کی ترتیب سے کوئی ایشو ہونا بھی نہیں چاہیے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ اس میں جو احکام بیان کیے گئے ہیں ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو سکیں. آمین یا رب العالمین. تو آئیے مزید اس میں اس سلائیڈ میں یہی بتایا گیا ہے کہ قرآن عربی میں ہے، اس لیے ہم نے انشاءاللہ عربی زبان سیکھنی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں. الحمدللہ، بارک اللہ فیکم اجمعین. تو کل ہم نے دیکھا تھا، کل ہم نے ثلاثی مجرد پہ بات کی تھی، تو آج بھی ہماری بات کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، ثلاثی مجرد. ثلاثی مجرد کون سا فعل ہوتا ہے؟ ایسا فعل جس کے واحد مذکر غائب کے صیغے میں صرف مادے کے 3 حروف ہوں. یہ نہیں کہ 3 حروف اصلی بھی ہوں تو اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہو، ایسا نہیں، بلکہ ہوں ہی صرف 3 حروف، تو اسے کہنا ہے ثلاثی مجرد.
جیسے کہ آپ کے سامنے یہ فعال لکھے ہوئے سارے، ذهب، جلس، عبد، شرب، حسب، بعد۔ پھر فعل ثلاثی مجرد سے فعل ماضی اور مضارع کو ملا کر اس کے کل 6 ابواب بنتے ہیں۔ فعل، یفعل، یفعل، یفعل۔ ہم فعل میں عین کلمے کی حرکت کو دیکھیں گے، عین کلمے کے بدلنے سے باب بدلتا ہے، ٹھیک ہے، عین کلمے کی حرکت بدلنے سے باب بدلتا ہے۔ جیسے فعل کے ساتھ یفعل، 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 تینوں طرح کے وزن استعمال ہوتے ہیں۔ اور پھر فاعل، ماضی میں عین کلمے کی حرکت کے بدلنے کے ساتھ باب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر فاعل عین کی زیر کے ساتھ 2 وزن استعمال ہوتے ہیں، عین کی زبر اور عین کی زیر، فاعل یفعل، یفعل۔ پھر فعول، فعول میں عین کی پیش کے ساتھ مضارع کا ایک ہی وزن استعمال ہوتا ہے، عین کی پیش کے ساتھ، یفعل۔ پھر فعل سے باب کیا بنا؟ باب ہے فتح، ضرب، نصر، جن کی علامات ہیں فا، ضاد، نون۔ یہ جو فا، ضاد، نون لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ان باب کی علامات ہیں۔ اگر ہم ان کے علاوہ بھی کسی فعل کو ان علامات کے ذریعے ذہن نشین رکھیں گے تو ہمیں اس کے وزن میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی مزید وضاحت ہوگی۔ فاعل، اس کا باب کیا ہے؟ یفعل، یفعل، سمع، حسب، ٹھیک ہے، سمع، حسب، سامع سے ہوگا سامع یسمع، فاعل یفعل، سمع، یسمع۔ پھر حسب، یہ بنے گا فاعل یفعل، تو حسب، یحسب۔ تو اس کی علامات کیا ہے باب کی؟ سین اور ہا۔ سین بتا رہا ہے کہ اس کے عین کلمے پر زیر آئے گی، اور ہا نے بھی بتایا کہ اس کے عین کلمے پر زیر آئے گی، سوری، سین کے ساتھ عین کلمے پر زبر آئے گی، ٹھیک ہے۔ یہ جو علامات ہیں نا، ہے تو یہ ماضی کے پہلے حرف کی ہیں، پہلے کلمے کی ہیں، لیکن جب ہم نے وزن کرنا ہے تب ہم ان کو مضارع میں لے کے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کوئی بھی فعل ہوگا نا، کوئی بھی فعل ہو، اس کا جب ہم نے وزن کرنا ہے تو ماضی کے تو 3 کلمے ہیں، ٹھیک، ماضی کے 3 کلمات ہیں، جبکہ مضارع کے کلمات سے باب کی نشاندہی ہوتی ہے۔ پھر فاعل یفعل، اس کا باب ہے کاروما، کاف اس کی علامت ہے اس باب کی، کاروما، فاعل۔ پھر یفعل یکرم، یعنی کاروما یکرم، یہ اس کا باب ہوگا فاعل کا۔ تو جو یہ لکھا ہوا ہے ماضی اور مضارع میں عین کلمے کی حرکت کا تعین، اس کو کہتے ہیں باب، اور جو یہ لکھی ہوئی ہیں یہ ہیں ہمارے پاس علامات۔ اور ان کو باب کیوں کہا؟ اسی لیے کہا نا کہ یہاں پر عین کلمے کی حرکات بدلتی ہیں، فتح یفتح، ضرب یضرب، نصر ینصر۔ فتح میں یفتح عین کلمے کی حرکت بدلی ہے زبر کے ساتھ، ضرب میں یضرب عین کلمے کی حرکت بدلی ہے زیر کے ساتھ، نصر ینصر عین کلمے کی حرکت بدلی ہے پیش کے ساتھ، اس لیے ان کو باب کہا جاتا ہے، اور یہ باب کی علامات ہیں۔ مزید اس کو دیکھتے ہیں، ابواب ثلاثی مجرد، اس کے ہم نے دیکھا کہ 6 باب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 6 گروپس ہیں نا اس کے، تو وزن پھر اس کے 6 ہوں گے۔ ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ عین کلمہ کی حرکت کا فرق ہوتا ہے ماضی اور مضارع میں۔ گروپ نمبر 1 میں ہمارے پاس وزن ہے فعل یفعل، جس میں ماضی ہو تو عین کلمے پر زبر، مضارع میں بھی عین کلمے پر زبر، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، فعل یفعل۔ اور اس کا ایک باب کا نام کیا ہے؟ فتح یفتح، جس کی علامت ہے فا۔ یہ علامات کا استعمال کیسے ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی اگلی سلائیڈ میں آپ کو اور کلیئر ہو جائے گا۔ پھر گروپ نمبر 2 میں فعل یفعل، یعنی ماضی میں عین زبر کے ساتھ ہے، عین کلمہ زبر کے ساتھ، اور مضارع میں عین کلمہ زیر کے ساتھ، تو اس کے باب کا نام ہوا ضرب یضرب، اور اس باب کی علامت ہے ضاد۔ پھر گروپ نمبر 3 فعل یفعل، یعنی ماضی میں عین کلمے پر زبر اور مضارع میں عین کلمے پر پیش ہے، تو باب کا نام کیا ہوا؟ نصر ینصر، اور اس باب کی علامت ہے نون۔
اس کو ذہن نشین رکھیے گا اس سلائڈ کو، ٹھیک ہے؟ یہ سلائڈ آپ کو اگلی سلائڈ سمجھنے میں مدد دے گی انشاءاللہ۔ پھر گروپ نمبر 4 میں ہے فاعل یفعل۔ دیکھیں فاعل یفعل یعنی ماضی میں عین کلمے پر زیر، مضارع میں عین کلمے پر زبر۔ سمع یسمع یہ اس کے باب کا نام ہے، یہ وزن ہے، یہ اس کا باب ہے، اور اس باب کی علامت کیا ہے؟ سین۔ پھر گروپ نمبر 5 ہے فاعل یفعل یعنی عین کلمہ ماضی، فعل ماضی میں عین کلمہ زیر کے ساتھ ہے اور مضارع میں بھی عین کلمہ زیر کے ساتھ، فاعل یفعل، تو اس کے باب کا نام ہوا حسیب یحسیب، عین کلمے پر زیر ہے دونوں میں، ماضی میں بھی مضارع میں بھی، اور اس کی علامت ہے ہا۔ پھر گروپ نمبر 6 میں ہے فعول یفعل، سمجھ آگئی آپ کو انشاءاللہ؟ ماضی میں بھی عین کلمے پر پیش، مضارع میں بھی عین کلمے پر پیش، فعول یفعل۔ اس میں باب کا نام کیا ہوا؟ کرم یکرم، کرما میں را عین کلمہ، را یا مضارع میں را عین کلمہ، تو عین کلمے پر پیش آ رہا ہے۔ یہ جو فعل ہے، فعل اس کا جب مادہ بناتے ہیں تو یہ بنتے ہیں فا عین لام، پھر ہر باب کو فا عین لام کے مطابق ہی دیکھتے ہیں، یعنی فاتحہ ہے تو اس میں ہم فا کو کہیں گے فا کلمہ، تا کو کہیں گے عین کلمہ، ہا کو کہیں گے لام کلمہ۔ ضربہ، ضربہ میں ضا ہمارے پاس زاد فا کلمہ، را ہمارے پاس عین کلمہ اور با ہے لام کلمہ، اسی طرح یہ تمام ہوں گے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں کہ ثلاثی مجرد کے ابواب کی خصوصیات، ان خصوصیات کو اگر ہم سمجھ لیں تو پھر ہمیں یہ جو ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہو سکتا ہے۔ تو باب کیا ہے؟ فاتحہ، فاتحہ کی خصوصیت کیا ہے؟ آپ اگلی سلائیڈ میں اندازہ لگا لیں گے کہ باب فاتحہ میں عین یا لام کلمہ، عین یا لام کلمہ سے مراد جیسے فا عین لام ہے نا، فا عین لام، تو فاتحہ میں فا کلمہ، تا عین کلمہ اور ہا جو ہے لام کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تا اور ہا اس کے وزن پر کوئی بھی فعل ہو تو ہم یہ کہیں گے عین یا لام کلمہ کی جگہ حروف حلقی حمزہ ہا، عین ہا، غین خا میں سے ایک حرف لازمی ہوتا ہے، یعنی جب کوئی ایسا فعل ہو جس کے عین یا لام کلمہ میں ان 6 حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ سمجھ لیں یہ باب فاتحہ ہے، فتح یفتح، فعل یفعل سے۔ پھر باب نصر اور باب ضرب، فعل یفعل، نصر ینصر، اسی طرح ضرب یضرب، فعل یفعل۔ اس باب کی کیا خصوصیات ہیں؟ ان باب کے تمام افعال متعدی ہوتے ہیں۔ متعدی سے کیا مراد تھا؟ ایسے افعال جن کو مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نصر کیا مطلب ہے؟ اس نے مدد کی، ضرب اس نے مارا، تو اس میں ہمیں کیا ہوگا؟ اس کے تمام افعال متعدی ہوتے ہیں، اس میں مفعول کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر باب حاسبہ، حاسبہ اس باب کی خصوصیت کیا ہے؟ اس باب سے صرف چند افعال ہی استعمال ہوتے ہیں، یعنی یہ باب بہت کم استعمال ہوتا ہے، اس لیے آپ کو اس کی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پریشانی تو آپ کو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگی، جو استعمال ہوتے ہیں ان کی تو بالکل نہیں ہوتی نا، ان کو تو پریکٹس سے بندہ ویسے ماہر ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا باب ہمارے پاس ہے سامعہ، سامعہ کی کیا خصوصیت ہے؟ اس باب میں عارضی صفات کا ذکر ہوتا ہے اور اس باب میں زیادہ تر افعال لازم ہوتے ہیں، یعنی ایسی صفات جو کبھی بندے میں ہوں اور کبھی نہ پائی جائیں تو وہ عارضی صفات ہوتے ہیں۔ پھر کارما، باب کارما ہے، اس باب میں دائمی صفات کا ذکر ہوتا ہے، یعنی ایسی صفات جو ہمیشہ انسان میں رہتی ہیں، دائمی صفات کا ذکر ہوتا ہے، تو اس باب کے تمام افعال لازم ہوتے ہیں۔ جو سامعہ ہے علامت سین، سامعہ یسمع، فعل یفعل، اس باب میں زیادہ تر افعال لازم ہوتے ہیں، زیادہ تر، تمام نہیں، زیادہ تر افعال لازم ہوتے ہیں۔ اور کارما میں کاف اس کی علامت ہے، تو اس باب میں ایسی صفات ہیں جو ہمیشہ رہتی ہیں بندے میں اور اس کے تمام افعال لازم ہوتے ہیں۔
ٹھیک ہے، ان باتوں کو آپ ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں ذخیرہ الفاظ، یہ آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ٹھیک، تو اس سے آپ نے باب کو ان کی علامات سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ کو ان کی علامات سمجھ آ جائیں گی نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر یہ داخلہ ہے فعلہ تو اس کا جو مضارع ہے وہ کیسے بنے گا۔ دیکھیں داخلہ فعلہ یہ نون باب ہے، نون کس سے تھا؟ نصرہ سے۔ نصرہ کیا ہے؟ نصر ینصر، یعنی فعل یفعل، دخل یدخل۔ پھر غلب، یہ اس کا جو باب ہے اس کی علامت ہے ضاد۔ ضاد کس باب کی علامت تھی؟ ضرب یضرب، تو کیا بنے گا؟ غلب یغلب۔ پھر قرب، کاف، کاف کس باب کی علامت تھی؟ کاف تھی فعل کی علامت، یعنی فعل یفعل، تو پھر قرب یقرب۔ پھر قرأ، قرأ باب، تو اس کی علامت ہے فا، پیچھے ہم نے پڑھا تھا فتح یفتح، فتح یفتح یعنی فعل یفعل، تو قرأ میں فا رہا ہے تو کیا بنے گا؟ قرأ یقرأ۔ اسی طرح کتب، اس کی باب کی علامت ہوئی نون جو یہاں پہ تھی، نصر ینصر، فعل یفعل، کتب یکتب۔ پھر جلس، جلس میں باب کی علامت ہے ضاد، ضاد کس باب کی علامت تھی؟ ضرب یضرب، اسی مناسبت سے جلس یجلس۔ پھر قدیم، اس کی علامت ہے سین، سین کس باب کی علامت تھی؟ سمع یسمع، فعل یفعل، قدیم یقدم۔ مجھے امید ہے کہ اسی طرح اسی پیٹرن پہ آپ ان سارے ہی افعال کے وزن بنا سکتے ہیں انشاءاللہ، اور یہ کام آپ لوگ گروپ میں کریں گے باقی کا انشاءاللہ۔ پھر یہ آپ کے کرنے کا کام ہے کہ افعال کا مادہ بتائیے، یا آپ کو کچھ افعال دیے ہیں میں نے، تفتحانی، یسمعنا، طلبو، تسجدو، رفعتما، ضربتن، کتبتم، تسمعون، اس میں سے آپ نے ہر فعل کا مادہ نکالنا ہے۔ تو آپ کو یاد ہے نا پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کسی فعل کا مادہ معلوم کرنا ہو تو وہ جو ایک کلمہ ہوتا ہے نا اس کلمے سے بننے والے تمام الفاظ لکھ لیے جاتے ہیں، پھر جو مشترک الفاظ ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جو مشترک نہ ہوں، ایک سے نہ ہوں، ڈیفرنٹ ہوں، ان کو کاٹ دیا جاتا ہے، تو پھر باقی جو بچتے ہیں وہ اس کلمے کا مادہ ہوتا ہے۔ اب تفتحانی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ماضی کی گردان بھی آتی ہے، مضارع کی بھی آتی ہے، تو آپ وہ لکھ کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی پھر کہ جو سیم الفاظ ہوں گے ان کو چھوڑیے گا، اور جو سیم نہ ہوں ان کو کاٹیے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی باقی کیا بچا سیم سیم، وہ اس کا مادہ ہوگی۔ تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ کی گروپ ایکٹیویٹی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے سبق کی آپ کو مزید اچھی سمجھ آئی ہوگی کہ یہ جو علامات کے ذریعے کسی بھی فعل کا مادہ معلوم کرنا، کسی فعل کا باب معلوم کرنا، یہ انتہائی آسان ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم، عمل، وقت میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔